السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، اتحاد پبلک اسکول، ظاہر ہے کہ اس کے نام میں یونٹی اس لیے ہے کہ اس کے آگے ساری پبلک جمع ہو گئی ہے، اور اس کا شارٹ فارم IPS ہو جاتا ہے. انڈین پولیس سروس تو نہیں ہوتی، لیکن اتحاد پبلک اسکول ضرور بن جاتی ہے. عزیزان ملت، قوموں کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں، اور کمیونٹی اپنی سوشل رسپانسبلٹیز کو بیئر کرتے ہوئے سماج میں، سوسائٹی میں اپنی اسٹرینتھ اور اپنی پوٹینشیل لیڈرشپ کو کس طرح ایکسپٹ کرائے زمانے سے، یہ ہنر، یہ فن اصل میں اہل ایمان کی ایک انوکھی شان ہے. اسی شان کے تحت مسلمانوں نے پوری دنیا میں عزت کے پرچم لہراتے ہوئے وقار کی قوت، شجاعت و بہادری دنیا کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے بازوؤں میں طاقت اس لیے نہیں کہ ہم ظلم کریں، مسلمانوں کے بازوؤں میں طاقت اس لیے ہوتی ہے کہ ظالموں کے ہاتھوں کو روک لیں. مسلمانوں نے زمانے میں ثابت کیا کہ اللہ نے اگر ہمیں دولت دی ہے تو وہ دولت ہماری عیش پرستی، نمائش، خاندانی شان اور اس کے دسترخوان، پاندان، اغلدان کے تحفظ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا مال اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جسے اللہ کے راستے میں لٹانے والوں کو شاید یہ اعزاز دیا جاتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ کھڑا ہو جائے آدمی، اور وہ صحابہ کرام کی شان تھی. لیکن آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنی درجے غلاموں کی بھی شان اتنی ہے کہ آج وہ اپنی زمینوں کو اللہ کے راستے میں لٹا سکتے ہیں. آج وہ عمارت کی تعمیر کے نام پر 3 کروڑ 4 کروڑ روپے کو دینے کا اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتے ہیں. اسکول کے بچوں کے آنے کے لیے
27 کلومیٹر پہ اگر کوئی غریب ماں اپنے معصوم کو دریا کی طغیانی میں کشتی کے حوالے کر رہی ہے تو تم بتاؤ کہ خدا کے سوا اس کا محافظ کون ہے؟ یقین جانو تمہارا مرتبہ کیا ہے۔ او اہل ثروت، یہاں کے مقامی لوگ، میں یقین مانیے میں حیران ہوں، سوچ رہا ہوں، کبھی دعائیں نکل رہی ہے، کبھی مسکرا رہا ہوں۔ مدینے کی کھجور کی منڈیوں میں ہم نے سکری تو دیکھا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد میں نے انسانوں میں بھی سکری دیکھ لیا آج، کہ آج ان منڈیوں میں اور ان منڈیوں میں فرق کیا رہا۔ وہاں کی سکری کھجور اگر پوری دنیا کے حاجیوں کے حلق کی تراوٹ کا ذریعہ بن رہی ہے تو یہاں کے سکری بھی انسانی ضروریات اور علم کی تشنگی کو بجھا کر انسانوں کو انسان بنانے کی محنت پر لگی ہوئی ہے۔ آپ یہ شراوتی کونسل، میں ایسی جماعتوں کے حق میں ہوں، یقیناً آپ کمپٹیشن کیجئے، ہیلدی کمپٹیشن ہونی چاہیے۔ مسلمانوں، تمہیں خاندان میں اسی لیے بانٹا گیا ہے، تمہیں قبیلوں میں اسی لیے بانٹا گیا ہے، لڑائی اور جھگڑوں کے لیے نہیں۔ جب انسان قبیلوں میں بٹ کر، انسان خاندانوں میں بٹ کر، انسان باپ دادا کے نام پر بٹ کر، انسان علاقوں میں بٹ کر جب وہ پازیٹیو کام کرتا ہے تو انقلاب پیدا کرتا ہے، ریولیوشن پیدا کرتا ہے، زمانے کو بتا دیتا ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہوں گے روشنی کا مینارہ وہیں سے چمکے گا۔ لیکن جب انسان خاندانی نخروں میں آ جاتا ہے، دولت کی عیاشی میں آ جاتا ہے، قبیلوں کے فتنوں میں آ جاتا ہے، علاقے کی عصبیت میں آ جاتا ہے تو معاف کیجئے گا پھر وہ اتنا خطرناک بن جاتا ہے کہ شیطان بھی ریچارج کروانے کے لیے اسی کے پاس آیا کرتا ہے کہ بھائی تھوڑی شیطانیت ڈاؤن ہو رہی ہے میری، تم بتاؤ کہ میں شیطانیت کیسے کروں۔ انسان اگر بننے پر آ جائے تو فرشتے سلام کرے، بگڑنے پر آ جائے تو شیطان کہے استاد سیلوٹ ہے آپ کو۔ انسان کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے، انسان کی کوالٹی ایک بات ونڈرفل کوالٹی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے تم سے اچھا کسی کو نہیں بنایا، تم سے اچھا کسی کو نہیں بنایا۔ انسانوں کو اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ کم از کم اپنے پروڈکشن کی عزت رکھ لیں۔ اگر راستے میں BMW پنکچر ہو جائے تو کمپنی کی بڑی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ اگر راستے میں ایک بڑی گاڑی اور بڑی برانڈ کی گاڑی اگر ڈسٹرب ہو جائے تو کمپنی اس نیوز کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہمارا خالق تو صحیح ہے، مخلوق اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ انسان ایک پروڈکشن اگر اپنے آپ کو پہچان لے کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ آئیے، ہم نے اپنے آپ کو، دنیا نے ہمیں تقسیم کیا، میں مانتا ہوں اس کی سازش تھی، اس کی کانسپریسی تھی، اوکے، یہ بالکل گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ اگر دشمن دشمنی نہیں کرے گا آخر وہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ آپ مجھے بتائیں، جسے تیرنا نہیں آتا اگر وہ دریا میں اتر جائے تو کیا دریا اس سے گلے مل کر کہتا ہے بیٹے کیسے ہو؟ یا وہ ڈبو دیا کرتا ہے؟ دریا کی فطرت میں ڈبونا ہے، اگر تمہیں تیرنا آتا ہے تو تیر کر پار کر جاؤ، ورنہ دریا کہتی ہے میرے لال ڈوب کر یہیں مر جاؤ۔ رحم نہیں، فطرت میں لچک ہے، رحم نہیں، رحم قدرت کیا کرتی ہے، فطرت نہیں کیا کرتی۔ یاد رکھیے گا، نیچر رحم نہیں کیا کرتا ہے، قدرت رحم کرتی ہے۔ قدرت سے رحم مانگو گے وہ رحم کرے گا، مگر مٹی سے روٹی مانگو گے مٹی کبھی روٹی نہیں دے گی۔ وہ کہتی ہے اگر تجھے آتا ہے تو بن کر کسان چیر دے میرے سینے کو، نکال لے گیہوں کو، نکال لے چنے کو، نکال لے دال کو، نکال لے سونے کو، نکال لے تانبے کو، نکال لے پیٹرول کو، نکال لے پانی کو، نکال لے ڈیزل کو، نکال لے ساری دولت اور ساری خزانے کو اور ہیرے اور موتی کو، اور چاہے تم انگولا کے پہاڑوں کو چیر کر ہیرے نکال سکو، یا افغانستان کے پہاڑوں کو توڑ کر تم لیتھونیم نکال سکو، یا سعودی زمین حجاز مقدس کی زمینوں کے کنویں کو چیر کر تم تیل نکال سکو، یہ زمین خزانے تو رکھتی ہے مگر رحم نہیں رکھتی۔ جسے لینا آتا ہے اسے وہ دے دیتی ہے، جسے نہیں آتا ہے اسے بھکاری بننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتوں سے حق مانگنے سے حق مل جایا کرتی ہے؟ کبھی نہیں ملا کرتی ہے۔ میری قوم کے لوگوں یاد رکھنا، اس ملک کے بارے میں آپ کو بتا دوں اور صاف صاف بتا دوں، میں آپ کو آج ایک انڈیکیشن دے رہا ہوں، میں پریڈکشن تو نہیں دے سکتا، آج میں آپ کے سامنے پیشن گوئی تو نہیں کر رہا ہوں، مگر گراؤنڈ ریالٹی اور فیکٹ پر گفتگو کرتا ہوا آپ سے جاتا ہوں۔ اس ملک میں مسلمان اگر مضبوط رہا
تو ساری پولیٹیکل پاور سیکولر رہے گی. مسلمان اگر ویک ہو گیا تو all is communal. کمزوروں کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے, طاقتوروں کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. دنیا کی تاریخ اٹھائیے, میں آپ کو فیکٹ بتاؤں, میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, ایک ٹوٹا ہوا آئینہ ہے. میں آپ کو اس آئینے میں آپ کی شکل دکھانا چاہتا ہوں, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگوں, تم رکابی پکڑے بریانی مانگنے والے بھکاری نہیں ہو, بلکہ بدر کے میدان کے وہ بہادر سپاہی ہو جس نے ہتھیاروں کو نہیں دیکھا تھا, جس نے سر و سامان کو نہیں دیکھا تھا. آسمان کی بلندی نے اگر جھک کر کسی کو سلام کیا ہے تو وہ مصطفیٰ کے غلاموں کو سلام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت, اس دنیا میں آپ کو طاقتور بننا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کمزور بن جائیں گے تو کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کمزوروں کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے, طاقتور کے ساتھ سب کھڑے ہوتے ہیں, مضبوط کے ساتھ سب کھڑے ہوتے ہیں. تاریخ اٹھائیے, مکہ ان وادی مکہ میں چلیے, مکہ کی تاریخ اٹھائیے. مکہ ایک کیسا جگہ, اور مکہ کی زمین کیسی زمین تھی. اس زمانے میں مکہ کے اندر بڑے بڑے سورما رہتے تھے, بڑے بڑے چودھری رہتے تھے, بڑے بڑے لیڈر رہتے تھے. ابو جہل ہے, امیہ بن خلف ہے, ابو لہب ہے, ابو سفیان ہے. یہ وہ نام ہے جو مکہ کے بڑے چودھری ہوا کرتے تھے. ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو پاتا تھا, ان سے بات کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی تھی. لیکن اسی مکے کے اندر جب ظلم و جبر بڑھا, جب تشدد بڑھی, جب تاجر تجارت کا مال لے کر مکے میں آتے تھے تو مالدار لوگ, طاقتور لوگ, بے غیرت اور بے حیا لوگ ان کے سامان کو لیتے تھے بزنس مین سے, مگر اس کے پیسے واپس نہیں کرتے تھے. راتوں میں ٹھہرنے والے مسافروں کو مکے میں لوٹ لیا جاتا تھا. ایک معصوم بچہ, ایک چھوٹی عمر کا در یتیم آمنہ کا لال رات میں سو رہا ہے بستر پہ, تو دل تڑپ رہا ہے کہ اے اللہ اس مکے میں کیا ہو رہا ہے. 16 سال ہی کی تو عمر تھی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 16 سال کی عمر میں کھڑے ہوتے ہیں اور مکے میں ایک پہلی آرگنائزیشن بناتے ہیں, سوسائٹی بناتے ہیں, اور اعلان کرتے ہیں مکے والوں اب محمد کھڑا ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کمیٹی بنائی ہے, نوجوانوں, بچوں, میرے ساتھ آ جاؤ. ہمارا موٹیو کیا ہے, ہمارے ایمس اور آبجیکٹس کیا ہیں, ہمارے بائی لاز کیا ہیں. وہ عبداللہ کا در یتیم, عبد المطلب کا پوتا, زمانہ جانتا نہیں تھا کہ یہ وہ ہے جسے چاند جھک کر سلام کرتا ہے. وہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مکے میں یہ آرگنائزیشن بن چکی ہے, اب مکے میں آنے والا آ تو بھوکا آ سکتا ہے مگر بھوکا جا نہیں سکتا. میں اسے کھانا کھلاؤں گا. اب مکے میں اگر کوئی مسافر آیا اور اس کو رہنے کی جگہ نہ ہو تو میرے گھر کا پتہ بتا دینا کہ محمد یہاں رہا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگو, اگر تمہارا سامان کوئی لے لے اور پیسے نہ دے تو ایک بار آ کے محمد سے مل لینا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد تمہیں تمہارا حق دلائے گا. ہم اس نبی کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ظلم اتیاچار کے خلاف ہمیشہ قدم بلند کیے. آج ہمیں یہ سبجیکٹ نہیں پڑھائی جاتی ہے, آج ہمیں یہ بتایا نہیں جاتا ہے ہماری سوشل ریسپانسبلٹیز کیا ہے. ہماری سوشل ریسپانسبلٹی ہی اور سوشل ذمہ داریوں کو نبھانا ہی ہم کو امام بنا سکتی ہے, ہم کو قائد بنا سکتی ہے, ہم کو لیڈر بنا سکتی ہے. لیڈر بننے کے لیے جتنی اچھی دعائیں مانگنی آنی چاہیے اتنی ہی اچھی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے بازوؤں میں قوت بھی ہونی چاہیے. جن کے بازوؤں میں قوت نہیں ہوا کرتی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری, آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کر ظلم کے خلاف آواز بلند کی. حال یہ تھا کہ جب مکے سے آپ گزرتے تھے چبوترے پر بیٹھے ہوئے مکے کے سردار کھڑے ہو جاتے تھے. لوگ پوچھتے تھے سردار آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو وہ صادق آ رہا ہے, وہ امین آ رہا ہے, وہ پیاروں کا پیارا آ رہا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا, کبھی کسی کی بے ایمانی نہیں کرتا. ایچ مائیکل ہارٹ جب کتاب لکھنے بیٹھتا ہے, وہ ایک یہودی رائٹر 27 یا 28 سال کی محنت کے بعد ایک کتاب مکمل کرتا ہے دی 100, اور اس کی کتاب کی انوگریشن کے لیے, اس کتاب کے افتتاح کے لیے, اس کتاب کو پیش کرنے کے لیے جب وہ امریکہ کے ایک چھوٹے سے سیمینار ہال میں لوگوں کو بلاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں, وہ ایچ مائیکل ہارٹ کہتے ہیں, لوگوں یہ کتاب ہے دی 100 اور اس میں سب سے بڑا انسان 100 آدمیوں میں اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لوگوں نے ہلڑ مچائی, ہوٹنگ کی, ہنگامہ کیا, شور کیا کہ تو کیسے کر سکتا ہے. اس نے کہا کہ میں کیا کروں, میں نے دنیا کے 100 بڑے لوگوں کو جمع کیا, ان
ان کے کریکٹر کو جمع کیا، ان کے بچپن کو جمع کیا، ان کی جوانی کو جمع کیا۔ جب بچپن دیکھتا ہوں تو مکے کی گلیوں میں ظلم کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ 16 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ کھڑا ہوتا ہے صلی اللہ۔ جب آگے بڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ 25 سال کی جوانی کو قربان کرتے ہوئے اگر کسی بیوہ کے ہاتھ کو کسی نے پکڑا تھا تو وہ مکے میں کام تھا، وہ محمد رسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ لوگوں اگر تم اپنی بیویوں کے شوہر ہو تو آؤ اپنے بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرنی چاہیے، ماں عائشہ کے شوہر کی طرف دیکھ لو، ماں خدیجہ کے شوہر کی طرف دیکھ لو۔ لوگوں اگر تم اپنی بیٹیوں کے باپ ہو تو آؤ اپنی بیٹیوں کا مقام و عزت کیا ہوتا ہے۔ آ رہی ہے فاطمہ الزہرا تو استقبال کرنے والے باپ محمد کی طرف دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو اگر تم مسجد کے امام ہو تو مدینے کی مسلح پر کھڑا ہونے والا وہ امام الانبیاء کے کریکٹر کو دیکھ لو، جو سلام پھیر کر اپنی مقتدیوں سے معلوم کرتا ہے کہ یہ میرا بھائی بھوکا تو نہیں آ گیا ہے، یہ قرضدار تو نہیں ہے۔ ایک کیا حیثیت رہی اور کیا فکر مندی رہی۔ اے لوگو اگر تم تاجر ہو، اگر تم بزنس مین ہو تو آؤ اس تاجر اعظم کی طرف جو ایک نوعمری میں نوجوانی میں ماں خدیجہ کے مال میں اور ان کے کارپوریٹ کمپنی کا شیئر ہولڈر بن کر آپ سامان تجارت لے کر آپ ملک شام جاتے ہیں، دمشق جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، لوٹتے ہیں تو ساتھ میں رہنے والا ہیلپر جسے آپ سرونٹ کہہ سکتے ہیں وہاں کی زبان میں، لیکن صحیح معنی میں وہ غلام میسرہ جب لوٹتا ہے ماں خدیجہ پوچھتی ہے اے میسرہ یہ تو بتا کہ بزنس کے میدان میں کسٹمر کے ساتھ میرے محمد کا کیریکٹر کیسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میسرہ کہتا ہے خدیجہ کیا بتاؤں، جب تک ساتھ رہا پتہ نہیں چلا کہ میں غلام ہوں، میری خدمت وہ کرتے تھے میں تو آرام کرتا تھا۔ کہ خدیجہ کیا بتاؤں، کسٹمر جب آتے تھے سامان خریدنے کے بعد خود کو بیچ دیتے تھے اور وہیں بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے کہ اے مکے کا محمد تم کیسے ہو، تم بولتے ہو تو زبان سے شہد ٹپکتی ہے، اور وہ وہیں بیٹھ کر سنتا رہتا تھا۔ اے لوگوں اگر تم میدان کے سپہ سالار ہو تو اس بدر کے میدان کے سپہ سالار کو کیوں نہیں دیکھ لیتے جو خود بھی بھوکا رہنے کے بعد بھی عریش کے نیچے بیٹھ کر جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو کہتا ہے اللہ آج تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا، آج تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ امت مسلمہ کے یہ حالات آج جس قدر بھی حالات ہیں، میں آپ کو صاف صاف لفظ کہہ دوں، میں آپ کے درمیان رہتا ہوں، میں کتابیں کم، میں آپ بزرگوں کو زیادہ پڑھتا ہوں، میں نے لوگوں کو پڑھے ہیں، میں ایک سیاح کی حیثیت سے میں نے سفر کی ہے الحمدللہ، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ میرے بزرگوں آپ یاد رکھیں، آپ مان لیں اس چیز کو، اگر حکومت اسلام اور شریعت کے خلاف کچھ کرے گی ہم کھڑے ہو کر بات کریں گے، ہم ان کو سمجھائیں گے، ہم ڈیبیٹ میں ڈسکشن کریں گے، لیکن یاد رکھو میری قوم کے لوگوں اگر آپ نے انحراف کیا، آپ نے منہ پھیر لیا کام کرنے سے، اگر آپ نے اپنی قوم کے ہاتھ تھامنے سے منہ پھیر لیا ہم آپ کو سمجھائیں گے، اگر آپ پھر بھی نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے گلے لگ جائیں گے، اگر آپ پھر بھی نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پکڑ لیں گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اگر آپ پھر بھی نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے پاؤں پڑ جائیں گے۔ کہ میری قوم کے لوگوں اگر تم نے ہاتھ چھوڑ دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ آج اس ملک کے 30-35 کروڑ مسلمانوں کو کس کے حوالے تم کر رہے ہو؟ مسلمانوں آج ہمارے پاس تمہارے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو اینی مومنٹ کہیں مائیگریٹ کر سکتے ہیں، کسی ملک کی سٹیزن شپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ ملک کل بھی پکار رہا تھا آج بھی پکار رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹھنڈے پانی کا چشمہ انتظار کر رہا ہے کہ تم ذرا زمین کھود کر تو دیکھو، یہیں سے چشمہ نکلے گا انشاءاللہ، یہیں اسلام کا گلستہ چمکے گا۔ یہ برادران وطن کو نفرت اسلام سے نہیں ہے، مسلمانوں کے کیریکٹر سے ہے۔ اور یہ بات کہتا ہوا چلوں کہ اگر آپ حالات چاہتے بدلنا تو حکومت کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے ہیں، مسلمانوں کے اعمال کے بہتر ہونے سے حالات بدلتے ہیں۔ ہم ظلم سے باز آ جائیں، ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا مال چھین لیا جائے، ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو مارا جائے، ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو اس کے حق سے محروم رکھا جائے، یہ بھی ظلم ہے کہ باصلاحیت لوگوں کو پیچھے رکھا جائے، یہ بھی ظلم ہے کہ ٹیلنٹڈ لوگوں کو آنے نہ دیا جائے۔ جو لوگ آج پہلی صف میں ہیں وہ پچھلی صف والوں کو آگے بڑھائیں تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے یہاں لیڈرشپ کی کرائسس نہ ہو، ہمارے یہاں لیڈرشپ کا بحران نہ ہو۔ میں اپنے ملک میں دیکھ رہا ہوں ہمارے اس ملک میں بڑی بری بیماری آ چکی ہے کہ آج ہمارے بڑے اپنے چھوٹوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔
یہ کیسی بیماری چل رہی ہے، یہ کیسی ڈیزیز ہے، یہ کیسا مرض ہے، اس مرض سے تو ملت فنا ہو جائے گی۔ چین کی کہاوت ہے کہ چائنا نے ایک بار کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو 1 سال میں پروفٹ مل جائے تو آپ فارمر بن جاؤ، آپ کھیتی کرو۔ آپ آج کھیت میں اناج لگاؤ گے، اگلے سال آپ فصل کاٹ سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ 10 سالوں تک آپ کو کوئی رزلٹ ملے، 10 سال کے بعد اور پھر سالوں سال رزلٹ ملتی رہے، تو آپ پیڑ پودے لگائیے، تو آپ کو پھل ملیں گے 10 سال کے بعد۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ 1000 سال تک زندہ رہو تو ادارے قائم کرو، انسٹیٹیوشن قائم کرو، تمہاری قوم زندہ رہے گی۔ میرے بزرگوں، اگر آپ دکان کھولیں گے تو آپ کے پریوار کا پیٹ چلے گا، اگر آپ فیکٹری کھولیں گے تو آپ کے خاندان کا پیٹ پلے گا، اگر آپ ادارے کھولیں گے تو قوم تیار ہوگی، ملت تیار ہوگی، ملت کے نونہال تیار ہوں گے۔ امریکہ کے مسلمانوں کو میں سلام کرتا ہوں، میں ڈاٹا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج کی تاریخ میں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ امریکہ کے اندر کرسچن ڈومینیٹڈ کنٹری ہونے کے باوجود، حالانکہ وہ ایک سیکولر کنٹری ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کرسچن سے زیادہ پڑھے لکھے اگر کوئی ہیں تو الحمدللہ آج کے ڈیٹ میں مسلمان ہیں۔ آپ بتائیے وہاں لوگوں نے کیا وہاں لوگ محنت نہیں کر رہے؟ وہاں تو سارے لوگ محنتی ہیں ماشاءاللہ۔ وہاں تو غریبوں کے لیے اور بیماروں کے لیے اور اپاہج لوگوں کے لیے کوئی زندگی نہیں ہے۔ آج وہاں پڑھے لکھے لوگ، عزیزان ملت، اخلاق، تعلیم اگر اخلاق کے بغیر ہے تو یہ تعلیم خنجر ہے، وائٹ کالر کرمنل کہا جاتا ہے اسے۔ جس تعلیم میں تربیت نہ ہو، ہمارے یہاں تعلیم تربیت کے بغیر سوچ نہیں سکتے، سوچا نہیں جا سکتا کہ تربیت کے بغیر تعلیم کیسے ہوتی ہے۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ میرے بزرگوں، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے، یہ یورپ کے ہاں، یہ یورپ اور یہ ویسٹرن کنٹریز نے اسلام کو کہاں سے پہچانا، کہاں سے ان کو اسلام ملا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تقریروں سے، جلسوں سے؟ نہیں، انہوں نے اسلام کو پایا ہے جنگ کے میدان سے۔ یہ جو ویسٹرن کنٹریز نے ایمان قبول کیا، انہوں نے جنگ کے میدان میں اسلام کو دیکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے ویسٹرن کنٹریز اور ان گورے فرنگیوں کی جنگ ہو رہی تھی۔ جنگ ہوتے ہوتے ایک عرب نوجوان سپاہی کی تلوار جب ایک انگریز سپاہی فرنگی کے گردن پر پہنچی مارنے کے لیے، جنگ کا میدان ہے، جس کو جو موقع ملے وہ مار دے، اچانک اس سپاہی کا ایک بچہ معصوم دور کھڑا کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اب میرے باپ کا قتل ہونے والا ہے۔ وہ وہاں سے چیخ مارتا ہے اور کہتا ہے، انکل میرے باپ کو چھوڑ دو۔ یہ کہتا ہوا وہ باپ کی محبت میں دوڑا ہوا تلوار کے سائے میں آ جاتا ہے۔ مسلمان اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، بچے کو اٹھا کر گود میں لیتا ہے۔ وہ انگریز سپاہی کہتا ہے، مسلمان یہ تم نے کیا کیا؟ تمہارے لیے کتنا اچھا موقع تھا، باپ بھی تھا، بیٹا بھی تھا، ایک کو مانگے تھے 2 مل گیا تھا، صاف کر دیتے، تم رک کیوں گئے؟ کیا ہو گیا؟ اس مسلمان نے روتے ہوئے کہا، لڑائی تم سے ہے، تمہارے معصوم بچے سے نہیں ہے۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے جنگ کے میدان میں بھی ہمیں بچوں کی محبت سکھائی ہے، جنہوں نے جنگ کے میدان میں بھی ہمیں عورتوں کی عزت کرنا سکھایا ہے، جنہوں نے جنگ کے میدان میں بھی ہرے اور پھلدار درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے، جنہوں نے جنگ کے میدان میں بھی دشمن کے فصل اور دشمن کی چیزوں کو برباد کرنے سے بچایا ہے۔ عزیزان ملت، یہی ہمارا ہندوستان اور یہی گجرات ریاست، اس کے بڑودرا کو ذرا دیکھ لیجئے کہ جہاں مسلمانوں کا قافلہ، یہ آپ کے علاقے میں بھی عرب سے جو قافلہ اترا، جس کی نسل آپ حضرات ہیں ماشاءاللہ، اسی نسبی شرافت کی چمک آپ کے چہروں پر ہے، بڑے مبارک لوگ ہیں۔ میں تو آپ سے دعائیں لینے کے لیے یہاں آیا ہوں کہ شاید آپ میں سے نہ جانے کون اللہ کا ولی ہے جس کی دعائیں مجھے مل جائے اور میرے جیسے انسان کا بیڑا پار ہو جائے۔ عزیزان ملت، اسی بڑودرا میں مسلمان نوجوانوں کا قافلہ اترا تجارت کا مال لے کر۔ بڑودرا میں کوئی مسلمان تو نہیں تھا، ہمارا ہندو بھائی راجا تھا وہاں پہ۔ مسلمانوں نے اپنی دکانیں لگائی مینا بازار کے سٹائل میں۔ پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی کہ اللہ
عرب سے کچھ نوجوان آئے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، صحت مند ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سونے اور چاندی بھی ہے ان کے پاس، یمن کی چادریں بھی ہیں، زیتون اور کھجوریں بھی ہیں، عربی النسل کے سرخ گھوڑے بھی ہیں، مگر وہ کیسے لوگ ہیں، کیسے عجیب لوگ ہیں۔ ایک آدمی اذان دیتا ہے، سارے لوگ دکانیں چھوڑ دیتے ہیں اور سب نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے مال کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بہت میٹھے بول بولتے ہیں، بڑی عزت کی زبان بولتے ہیں۔ یہ سنتے ہوئے ہمارے برودرا کے ہندو راجہ بھائی کے گھر کی عورتیں باہر نکلی، ان کی مہیلائیں، ان کی بہویں، ان کی رانیاں، ان کی پتریاں، ان کی گھر کی شہزادیاں باہر نکلی شاپنگ کرنے کے لیے۔ جیسی دکانوں پر وہ ساری عورتیں آتی ہیں، مسلم نوجوانوں نے اپنی آنکھوں کو، نظروں کو نیچی کر لیا۔ بہت دیر تک وہ بہنیں خریداری کرتی رہی، کہتے رہی بھیا یہ چادر کتنے کی ہے؟ مسلمان نے نظر جھکا کر کہا بہن یہ چادر اتنے کی ہے۔ ایک بہن کہتی بھیا یہ ہاتھوں کے کنگن کتنے کے ہیں؟ مسلمان نظر جھکا کر کہتے ہیں یہ اتنی قیمت ہے۔ کوئی پوچھتی ہے بھیا یہ کھجوریں کتنے کی ہے؟ نظر جھکا کر کہتے ہیں اس کی یہ قیمت ہے۔ بہت دیر کے بعد اس میں ایک معمر خاتون کہتی ہے بھائی ہم جب سے آئے ہیں آپ نظریں نیچی جھکائے ہوئے ہیں، آپ آنکھیں اٹھاتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم لوگ اتنے خراب تو نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کی طبیعت پر برا اثر پڑے گا، نگیٹو ایفیکٹ ہوگا، آپ دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ ان مسلمان نوجوانوں کی آنکھوں میں پانی آ گئے اور روتے انہوں نے کہا میری بہن بات دراصل یہ ہے کہ ہم جس رسول کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس رسول نے ہمیں تجارت کرنے کی اجازت دی ہے، دوسروں کی ماں بہنوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جب یہ بات کہہ دی گئی انقلاب آ گیا، جب مسلمان جانے لگے تو وہاں برودرا کے ہندو راجہ نے کہا میرے بھائی ہمیں چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ یہ دیکھو ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، اس مسجد کو آباد رکھنے کے لیے تم ٹھہر جاؤ۔ عزیزان ملت، اس دنیا کے سب سے خوبصورت پودے کا نام محبت ہے، اور محبت کے پودے زمین پر نہیں انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں۔ ہم دلوں پر حکومت کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ جب لوگوں کے کام ہم آئیں گے، جب انسانیت کے لیے ہم رحمت بنیں گے، ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جنہوں نے انسانیت کی حفاظت کی ہے، ہر موڑ پہ حفاظت کی ہے۔ ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر موڑ پر حفاظت کریں۔ آج صبح کے سیشن میں جو ایوارڈ دیے جا رہے تھے، مجھے جان کر خوشی ہوئی کہ ہمارے ایک بھائی جو ہیگڑے، جن کے نام کے ساتھ تخلص ہیگڑے ہے، ان کے بچے نے یا بچی نے ایک ٹاپ کلاس وہ انہوں نے پوزیشن حاصل کی، لیکن آپ کی شراوتی کونسل نے ایک بڑا دل دکھاتے ہوئے الحمدللہ ہمیشہ کی طرح جہاں اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھایا، وہاں ان کے بچے کو بھی گلے سے لگا کر کہا بیٹا تم بھی آگے بڑھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درس انسانیت دی ہے، اگر اس درس کو ہم نے فراموش کر دیا، اگر اس درس کو ہم نے فراموش کر دیا تو یہ ملک ہمیں فراموش کر جائے گا، یہ تاریخ ہمیں فراموش کر جائے گی۔ اگر بچنا ہے تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ آئیے، لوٹ آئیے اس اخلاق کی طرف کہ دنیا دیکھ کر پکارنے لگے اور کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ اللہ، اگر امت اتنی اچھی ہے تو امت کا رسول کتنا اچھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایک مسلمان کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو مسلمان کے رسول کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کے ہر میدان میں اپنے اخلاق کو پیش کریں، اور ہاں اس کی عادت اگر ڈالنی ہو تو اپنے گھر سے ڈالیں، اپنے گھر کے اپنے بچوں کے ساتھ ڈالیں، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ ڈالیں۔ آج یہ شاندار اسکول ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جس 27 کلومیٹر سے ہمارے نونہال معصوم ندی کا سفر طے کرتے ہوئے اس اسکول تک پہنچتے ہیں، اللہ نے چاہا تو آپ کا دل اتنا زندہ ہے کہ ایک دن یہ اسکول انشاءاللہ ان کے دروازے پہ پہنچ جائے گا، اس کی شاخیں کھلے گی انشاءاللہ، اس کے برانچز کھلیں گے انشاءاللہ۔ یہ کام اللہ آج نہیں تو کل آپ سے لے گا تاکہ ساری انسانیت کے لیے آپ کام آ سکیں۔ بس ایک واحد نسخہ ہے اس ملک میں اور دنیا کے ہر زمین پر، آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیے۔ انسان اندھیروں میں چلنے والا مسافر روشنی اور چراغ سے دشمنی نہیں کیا کرتا، اندھیروں میں چلنے والا مسافر چراغوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو اندھیرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ دیا سونے کا ہے یا چاندی کا یا مٹی کا، اندھیرے کو فرق پڑتا ہے تو روشنی سے فرق پڑتا ہے، چراغوں کے اجالے سے فرق پڑتا ہے۔ ہم اور آپ
چراغ بن جائیں، اندھیرے کا ہر مسافر ہمارے لیے دعا کرے گا، ہم سے پیار کرے گا، یہ ملک آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آئیے اپنی محبتوں سے، اپنے اخلاق سے صرف اس علاقے کو نہیں پورے ملک کو بتا دیجئے کہ ہم کل بھی اس ملک کو اپنے سجدے سے سجائے تھے، آج بھی انشاءاللہ اس پوری انسانیت کی حفاظت کرنے کے لیے غلامان مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ دعا کرے کہ اللہ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے، اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت، احترام اور اکرام پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، ہمارے اور آپ کے اہل و عیال کو اور آنے والی نسلوں کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے گھروں کے، زندگیوں کے، دوستوں کے خیر نصیب فرمائے اور دوسروں کے لیے بھی اللہ ہمیں خیر بنائے، بہتر بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔